अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इमरान खान की बीनाई के मामले पर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ पीटीआई ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान तक फौरी तौर पर ज़ाती डॉक्टर और फैमिली को रसाई दी जाए और उन्हें अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत को ये खदशा है कि अगर इमरान खान को अहले खाना तक रसाई दी गई तो वो दोबारा कोई सियासी पैगाम रसानी कर सकते हैं, जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इमरान खान की सेहत को लेकर अपोजिशन अलायंस का पार्लियामेंट हाउस के गेट पर धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है, जबकि पीटीआई ने आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के मामले पर हुकूमत ने कोई गफलत नहीं की, उनको बाकायदा तिब्बी सहूलियात हासिल हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर सब कुछ क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक हो रहा है तो फिर ज़ाती मुआलिजीन और अहले खाना तक रसाई क्यों महदूद है? क्या ये मामला महज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का है या इसके पस पर्दा कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नैरेटिव तरतीब दिया जा रहा है? ऐसे में ये कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि इमरान खान की बीनाई का मसला किसी डील या ढील की जानिब भी बढ़ सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह कि मौजूदा सियासी सूरत हाल आखिर किस तरफ बढ़ रही है? सियासत में बढ़ती तलखी का असल जिम्मेदार कौन है? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे कर रहे हैं सीनियर तजिया कार नजमुल साकिब साहब, जफर हिलाली साहब और पीजे मीर साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब भी पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल लीडर की सेहत के ऊपर बात होती है, सवालात उठते हैं, सेहत के मसाइल होते हैं, तो उसमें ये डील और ढील की बहस क्यों शुरू हो जाती है? ये जो डील और ढील है ना, ये हमने एक वतीरा बना लिया है। यानी अगर कुछ समझ नहीं आती ना, और ख़ास तौर पे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं या टेलीविज़न पे जो हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को सेंसेशनलाइज करने का भी शौक़ होता है। फिर होता है जी ये ख़बर मैंने दी थी। अच्छा, उसमें ये चीज़ फिट बैठती है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो यही बस फैला दो, कौमी हुकूमत बन रही है। हाँ, डील हो रही है, कोई डील मिल रही है या डील हो रही है? मुझे ये बताइए कि अगर आप अल-शिफा यानी लेके जाते हैं इसको, या उधर के डॉक्टर आमिर अमान को बुला के इससे मिलाते हैं और वो आंखों का इलाज करते हैं, ये कौन सी ढील है? या अगर आप उनकी बहनों को, वकीलों को, उनके दोस्तों को उनसे मिलने देते हैं, जो एक आम यानी जो जेल में बंदा होता है उसके हुकूक में आता है, सही बात। ये कौन सी ढील है? और ये कौन सी डील है? ये डील कौन सी है कि जिसमें ये हो कि जी हम ये डील कर रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे हैं और हमने रमज़ान तक जो है वो इसको लेके जाएंगे और हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो ईद तक जाएगा। मुतालबात क्या हैं आपके? आपके मुतालबात वो हैं जो कि इमरान खान के या किसी भी जेल में सियासी लीडर के, यार ये ख्याल करो प्राइम मिनिस्टर है आपका, वो ठीक है, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुका है। तो आपकी ये डील है बस? या आपने ढील लेनी है तो आपने सिर्फ ये ढील लेनी है कि यानी उनकी हमशीरान जो हैं उनको मिलने दिया जाए, या वकील से वो हफ्ते में एक दफ़ा मंगल वाले दिन मिल लें? तो ये सारी खेड़ जो है ये इसलिए बनाई जाती है, अगर फ़र्ज कर लें कि उनकी मुलाकातों का सिलसिला नॉर्मल होता, वकला भी जा रहे हैं, बहनें भी जा रही हैं, उधर से बेटे भी बाहर से दोनों आ गए हैं, वो भी मिल रहे हैं, तो फिर पीटीआई डिमांड क्या करती? तो ये एक बहुत पुराना पॉलिटिकल साइंस का एक यूं समझिए कि हरबा है कि किसी एक जगह पे रोक दें उस सिलसिले को, जो भी सिलसिला चल रहा है, ताकि जो बुनियादी चीजें हैं ना वो आपकी डिमांड्स बन जाएं, जो आपके हुकूक। जिस तरह मसलन आप किसी की तनख्वाह रोक लें, अब आप किसी बंदे की तनख्वाह रोक लेते हैं, महीने के बाद उसको तनख्वाह नहीं मिलती, वो क्या करेगा? वो सड़कों पे आएगा, एहतजाज करेगा। और मांग क्या रहा है? वो मांग वो रहा है जो उसका हक है। लिहाजा ये बहुत पुराना हरबा हो चुका है, लेकिन ये आजमाया जा रहा है। देखें, जो अच्छी बात पहले बताते हैं, अच्छी बात ये है कि हुकूमत ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। हाँ। उन्होंने इसके बारे में सोचा है, और पीएमएलएन के अंदर से ही कुछ लोग जो सायब सोच रखते हैं, जिस तरह साद रफीक साहब हैं हमारे दोस्त, उन्होंने कहा यार ये इस तरह तो ना करो यार, उसकी आंखों का मसला है, तो किसी अच्छे डॉक्टर को, आप उनके मर्जी के डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? वो डॉक्टर अगर मिल लेगा, या खान को आप शिफा में ले जाएंगे या डॉक्टर मुमताज के पास पॉलीक्लिनिक में ले जाएंगे, कौन सा बम चल पड़ेगा? आप तो, और फिर ये है कि जरूरी नहीं कि उसको किसी बहुत बड़े ग्रोह के या पीटीआई के जलाओ में सारे लोग आ रहे हैं जी हम लेके जा रहे हैं, आप चुपके से लाइए, उसकी तसल्ली करा दीजिए।
اچھا یہ تو بات ہو گئی آپ کی ڈیل اور ڈھیل کی کہ یہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی چینج نہیں آیا پچھلے 40-45 سال دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک فرق صرف یہ پڑا ہے کہ پچھلے جو ہمارے ہوتے تھے سیاستدان جو کہ جیل میں جاتے تھے, جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ چاروں طرف دروازے بند ہیں تو وہ ایک ایسی پکچر لے کے آتے تھے سامنے اپنی جس میں ان کو سرنجیں لگی ہوئی ہیں, ان کو ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں, برا حال ہے, منہ کھلا ہوا ہے, یا پھر یہ ہے جی کہ ہمیں دل کا ایسا عارضہ ہے جو کہ صرف لندن سے جا کے ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ چیز خان نے نہیں کی. اور یہ جو آنکھوں کا ہے 15% رہ جانا دائیں آنکھ کا اور 85% چلے جانا, صرف ایک دو باتیں اس کے بارے میں کروں گا کیونکہ کچھ آفتھمولوجسٹ سے بات کر چکا ہوں. اچھا بتائیے. دیکھیے اگر گلوکوما ہے, اگر یعنی اے ایم ڈی ہے, چاہے ویٹ ہے چاہے وہ آپ کی ڈرائی ہے, یا آپ کو کوئی موتیا ہے, یہ ٹریٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی ویژن جا رہی ہے تو میرے آفتھمولوجسٹ دوست مجھے بتاتے ہیں کہ ویژن واپس نہیں آ سکتی. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اگر یہ 15% بھی ان کی دائیں آنکھ کی چلی گئی, ٹھیک ہے بائیں آنکھ ان کی چلے گی, وہ لوڈ لے گی اس کا, لیکن یہ اگر چلی گئی تو پھر یہ واپس نہیں آئے گی. اب یہ ہے کہ کیا حکومت نے یہ کیا ہے؟ حکومت نے نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ باہر ہوتے, ایج بھی ایسی ہوتی ہے, کچھ ایج ریلیٹڈ بھی پرابلمز ہوتی ہیں, اگر باہر ہوتے یا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہوتا تو یہ واویلا نہ مچتا. یہ واویلا اس لیے بچ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے, ان کے سپورٹرز کو خاص طور پہ لگ رہا ہے کہ چونکہ اس کو انہوں نے اس طرح کا ٹارچر میں رکھا ہوا ہے, اس سے سٹریس پیدا ہوا تو ان کی بینائی جا رہی ہے اور یہاں پہ آ کے انسانی حقوق آتے ہیں. میرے خیال میں دو چیزیں فوری طور پہ کرنی چاہیے حکومت کو. ایک تو ان کی مرضی کا ڈاکٹر دیں, اور میں نے جو 2 ڈاکٹروں کے نام کل بھی لیے تھے, آج بھی لیے ہیں, دنیا بھر میں مشہور ڈاکٹر ہیں, باہر کے پڑھے لکھے ہیں اور ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی بہنوں کو اور ان کے دوستوں کو اور ان کے وکلاء کو کم از کم ملنے تو دیجیے. ظفر ہلالی صاحب, یہ جو ڈھیل کی باتیں کر رہے ہیں, نجم ثاقب صاحب نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ یہ تو بیئر منیمم ہے جس کو ڈھیل کہا جا رہا ہے, یعنی ان کے ذاتی معالج سے ان کا چیک اپ اور پھر اہل خانہ سے ملاقات, بیسک رائٹس ہیں. اب اس کے اوپر ان کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے, اس کے اوپر ان کو بات کرنی پڑ رہی ہے, تو حکومت کے پاس اب کیا راستہ ہے؟ واٹ از دا وے فارورڈ, یا پھر اب میس کریٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیے میرا خیال میں حکومت کے لیے تو آلریڈی جتنا ان کا نقصان ہو سکتا ہے not on the technical aspects of treating, مگر on the duty of care, the duty for care. یہ 2 ایشوز ہیں اس ملک میں اس وقت جو اسٹریٹ فارورڈ نان پولیٹیکل ایشوز ہیں, which government by poor handling اور انکمپٹنسی کو انہوں نے نمبر 1 پولیٹیکل ایشو بنا دیا ہے. وہ کیا ایشوز ہیں؟ ایک تو ہے آئی سائٹ. اب یہ تو گورنمنٹ کا کلپبلٹی از کلیئر. میں نے ایک آئی جی پریزنس, ایکس آئی جی پریزنس سے بات کیا تھا, کہتا ہے سوال ہی نہیں ہے کہ دس از ناٹ نیگلیجنس, بیکاز وہ سپرنٹینڈنٹ آف جو ہے ادھر جیل کا, اس کو انہوں نے اکتوبر سے چیخ رہے ہیں کہ میرے آنکھ خراب ہو رہے ہیں, تم کرو کچھ, اور 3 مہینے تک کچھ نہیں ہوا. تو اٹ شوز ٹوٹل کمپٹیبلٹی, انکمپٹنسی, پور ہینڈلنگ. اور ایک پولیٹیکل لیڈر کو جب آپ اس طریقے پہ ڈیوبیس کیسز میں لے جا کے 2 سال 3 سال سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, تو واٹ یو تھنک وہ ان کے پرپورٹرز کیا کہیں گے؟ وہ تو کہیں گے دس از ڈیلیبریٹ فلاؤٹنگ آف ہز ہیومن رائٹس, ڈیسنسی, good sense, forget the legal obligations of the government. تو یہ ایک ایشو ہے. اور دوسرا ایشو ہے, معاف کریے, وہ جو بجلی کے, یہ بجلی کا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ اتنا کنفیوزنگ ہے, کمپلیکس ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اینڈ ان دی اینڈ اٹ از انجسٹ. دیکھیے آپ نے کسی ملک میں کبھی سنا ہے کہ سن لائٹ کو ٹیکس ہو رہا ہے؟ ٹیل می, have you heard of any country taxing sunlight? ٹھیک ہے, Can God's free gift be taxed? وہ آئی پی پیز کو بس ہم آپ دے سکتے ہیں اس چیز میں, اس کی وجہ سے یہ مسائل نہیں ہیں, لیکن آئی پی پیز کا کریڈٹ نہیں ہے.
اس وقت جو خان صاحب کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں جنوری میں بتایا, اکتوبر والی بات تو غلط ہے. اب دیکھیں اسٹیٹمنٹس میں اس طرح کے تضادات سامنے آتے ہیں, پھر عوام پریشان ہو جاتی ہے, کنفیوز ہو جاتی ہے کہ بھئی کس کی بات پہ بھروسہ کیا جائے. دیکھیے یہ رانا ثناءاللہ کا ڈینائل کتنے دیر کے بعد آیا ہے. یہ انیشلی 4-5 دن پہلے آئی تھنک عمران خان نے خود یہ کہا تھا, ایلیگیشن لگایا تھا. اب کیا کہہ رہے ہیں وہ, اب ایک قیدی سے آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ اس کے آنکھ کب خراب ہوئے, کب ڈم ہوئے, کب وہ یہ کیا. تو ڈاکٹر سے پوچھو نا بھائی, پروگریشن آف دا ڈیزیز کا کیا بتاتا ہے. کیا یہ بتاتا ہے کہ وہ 4 دن ہوئے سنس یہ سب ہو گیا ہے 4 دن میں, کہ وہ 3 مہینے سے جیسے وہ کہہ رہا ہے, وہ ڈاکٹر بتا دیں گے آپ کو. آپ کا اگر آپ یو لائی اباؤٹ یور ایج, آج کل سائنس میں ایج کین بی پرووڈ جی, تو واٹ از دا پرابلم. یہ چھوٹی چھوٹی بات چھوڑیے. دس از اے میجر نیگلیکٹ, کرمنل نیگلیکٹ ایز پیپل سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. لک ایٹ دا پروفائل. یہ آپ سوچئے کیا ہو رہا ہے ملک بھر میں, اسٹرائکس ایوری ویئر. کس ہائی وے پہ چلے جائیں اسٹرائکس, ادھر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. ہر شہر اور شہروں میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, ہائی ویز پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ بیکاز دے ڈونٹ بلیو کہ ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ جو ہو رہا ہے, دے ڈونٹ بلیو دا گورنمنٹ ورژن. اب ثناءاللہ جو بھی کہنا چاہے کہے, مگر فیکٹ آف دا میٹر از that duty of care was on the government. ٹھیک ہے, اور انہوں نے نہیں کیا. But this government does not care. میرا مطلب کچھ اور ہے. The government does not care. اگر کیئر کرتا تو یہ بجلی کا نتیجہ نہیں نکلتا. بھائی جس میرے پاس ایک روف ٹاپ یہ ہے جس کے لیے میں نے پیسے دیے, سب چیز میں دیے, اور ٹیکس مجھے دے رہا ہے. جو چیز مفت جنریٹ ہو رہی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم ذرا الگ سے جی اس پہ ہم پراپر ایک سیگمنٹ کریں گے سر. سولر پینلز کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی ہم ذرا پولیٹیکل سچویشن, ضروری سوال یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ ڈز ناٹ کیئر, تو رامین ذرا پی جے صاحب کا بھی رائے لے لیجئے کہ آج تک پاکستان میں جتنی حکومتیں آئی ہیں شروع کے 1-2 سال چھوڑ کے آج تک کتنی ساری آئی ہیں, ان میں سے کس نے خیال کیا ہے عوام کا, کس نے خیال کیا ہے انسانی حقوق کا, کس نے خیال کیا ہے. اب یہی جو خان صاحب ہیں, جب ان کی حکومت تھی, ان کی حکومت میں جو سیاسی قیدی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. بالکل. تو یہ ایک لامتناہی بحث ہے جو شروع ہو جائے گی. یہی پرابلم ہے کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ جی بالکل کہ کسی حکومت نے بھی اپوزیشن کا بھی خیال نہیں کیا, اور عوام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خیال کیا. ایگزیکٹلی. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ جب سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے پی جے میر صاحب, تو پھر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں حکومت والے کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا, تو ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا. بٹ یہ لوپ ایک کریٹ ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی نیگلیجنس اور چھوٹی لینینسز جو دینی چاہیے تھیں, بیئر منیمم تھیں, خان صاحب کو نہیں دی گئی, اس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اب کیا اس کی وجہ سے ایک میجر ریلیف دینا پڑے گا حکومت کو, اور وہ ہوگا کیا؟ ایک تو بڑی کلیئر آپ کی جیل کی وائلیشن ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم سب یہاں بیٹھ کے انصاف کی بات کرتے ہیں. یہ تو چلو ایک ہائی پروفائل کیس ہے, اور غریب آدمی کا پوچھو وہ اس کا کیا حال ہے, سوچو تو صحیح ذرا. بات یہاں ہے کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ نیگلیجنٹ ہے یا یہ ہے وہ ہے. بات بڑی سمپل ہے, ڈرے میں. اچھا, ایک آدمی جیل میں ہے, اس سے ڈرے میں ہے. اور یار یہ آدمی کیا کر لے گا, باہر آ کے ایک جلوس کر لے گا, جلسہ کر لے گا, وہ آنے دو یار, آپ کی حکومت ہے, آپ کو کس چیز کا ڈر ہے, لیکن ڈرے میں. سر 9 مئی ایک ایسی چیز ہے پی ٹی آئی کی کریڈٹ پر یا ڈسکریڈٹ پر کہہ لیں کہ حکومت اس کو یوز کرتی رہے گی. دیکھیں حکومت کا کام ہے, وہ کرے گی, وائی ناٹ. لیکن اس کے جو کاؤنٹر میں جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کا کاؤنٹر بھی کرے گی. تو یہ انکاؤنٹر جو ہے یہ ہوتا رہے گا, وہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بٹ دا کوشچن ہیئر ارائزز کہ ہم اس رستے پہ کیوں جا رہے ہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. ہم اس رستے پہ جا رہے ہیں, اور جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ادھر اسٹرائک ہو رہی ہے, ادھر یہ ہے, فلانا ہے, یہ ایک ببل بن رہا ہے. اچھا, اس ببل کو پھٹنا نہیں چاہیے. یہ اگر ببل پھٹ گیا, اٹ ول بی انکنٹرولبل. آئی ایم ٹیلنگ یو,
इट विल बी अनकंट्रोलेबल. ठीक है जी, ये सारा जो मुद्दा है इस गवर्नमेंट पे जाएगा. ठीक है. ये जो गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट मस्ट कम टू सेंसेस. ये कोलिशन जो है, इट मस्ट कम टू सेंसेस कि लिखो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं. डू यू वांट टू कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ? साद रफीक जो आज बात कर रहे हैं, उनके साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं मुझे पता है, कितनी ज्यादतियां हुई हैं उसके साथ, लेकिन आज वो बोल रहे हैं इसलिए बिकॉज ही इज लर्नड. Yes. He learns, and you know that is the reason वो आवाज आ रही है. राना सनाउल्लाह से भी आवाज आ रही है because उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं. तो these people have learned. तो अगर एक इनके अंदर से एक compassion निकल रही है, तो the government should take cognizance of it. It should take notice of what is going on. Because देखो, इमरान खान उसके अपने सपोर्टर्स हैं, नवाज के अपने सपोर्टर्स हैं, भुट्टो के अपने सपोर्टर्स हैं. हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि जिसके मर्जी खिलाफ आप जाति करेंगे, तो वहाँ तो एनालिसिस यही होगा कि आप जाति कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जाति नज़र आ रही है. इस जाति के ऊपर आपने, जब हम एक बेसिक सी बात होती है, इतने हाई प्रोफाइल बंदे के ऊपर आप जो, आपके पास वो कोई क्वालिफाइड ऑप्थेल्मिस्ट था? डिड यू हैव एनीबडी देयर? आपका ये जो जेल का जो डॉक्टर है, ये क्या करेगा मुझे बता दो. तो आपने, मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी कोताही है. और एक नेशनल, मैंने भुट्टो साहब का भी बाहर प्रोटेस्ट देखे, नवाज शरीफ के भी देखे, जरदारी के भी देखे, हर एक के देखे. इतना बड़ा प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा और सपोर्ट में जितना इमरान खान का मैं देखता हूँ. क्यों? एक परसेप्शन बना हुआ है. इमरान खान ने क्या तीर मार लिया यार, मुझे बता दें आप, क्या तीर मारा है उसने? क्या दूध की नहरें बह दी हैं? लेकिन परसेप्शन इसी गवर्नमेंट ने इतना गंदा खुद करवा लिया है कि वो हीरो बन गए. ठीक बात है. अगर ये आप ना इतने वो सख्त इक़दामात करते, इमरान खान वुड हैव फिज़ल्ड आउट. लेट मी टेल यू नाउ, वो फिज़ल आउट हो जाता. आपने उसको डेमी गॉड बना दिया. हाँ. एक कल्ट बन गया, लोग अब उसके पीछे हैं. अब आप क्या करेंगे? आप ना ऑफेंसिव कर सकते हैं, अब आप डिफेंसिव पे ही हैं. सो द ओनली वे फॉरवर्ड इज कम टू मीडियम के जहां आप एक दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. वो नजम साकिब साहब ने बड़ा अच्छा अपने 10 मिनट का जो उन्होंने एनालिसिस दिया है, बहुत अच्छा दिया है. क्यों कि आपने क्या, अगर ये दे रहे हैं, क्या वो डील दे रहे हैं आप? यार आपको उसके तो ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं आप. सो एट द एंड ऑफ द डे यू नॉट डूइंग हिम एनी फेवर्स यार. यस यस. एंड ही इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द कंट्री. वो मुल्क से भाग तो नहीं रहा, जा तो नहीं रहा. यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपको क्या लगता है, इमरान खान पर ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं, नवाज शरीफ पर ज़्यादा सख्तियाँ हुई थी? मैं समझता हूँ जब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं ना, मेरी नज़र में मैंने नवाज शरीफ को एक मेंटल टॉर्चर से देखा हुआ है. अच्छा. आप कहते हैं वो बाहर चला गया, बिल्कुल चला गया बाहर. हमेशा याद रखो, वो इन द वर्ड्स ऑफ कावस जी कि यू ऑलवेज कम बैक टू फाइट अनदर बैटल. बड़ी अच्छी बात की है आर्दशर ने. क्यों? क्योंकि अगर वैसे जाके आप शहीद हो जाओ, क्या होगा? कम बैक एंड फाइट अगेन. राइट. नवाज शरीफ वेंट आउट टू कम बैक एंड फाइट अगेन. और जब वो बाहर थे, I can guarantee you, he was always under a mental pressure. Of course. क्यों? He wanted to come back. मैं दोनों दफ़ा नवाज शरीफ के साथ आया हूँ, मैं शहबाज के साथ आया हूँ, मैं बेनज़ीर के साथ आया हूँ. मुझे पता है इन लोगों के दिमाग में क्या है. आप समझते हैं उनको बाहर निकाल देंगे तो वो खुश हो जाएंगे? कोई खुश नहीं होता. कोई खुश नहीं होता. ठीक है. मीर साहब ये बताइए कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ भी आए, बेनज़ीर के साथ भी आए, शहबाज शरीफ साहब के भी साथ आए. ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के साथ कब आ रहे हैं आप? ये तो हम आप और मैं इकट्ठे ही आएंगे नजम साकिब साहब, आप और मैं इकट्ठे ही आएंगे हम. अच्छा, ये हिलाली साहब, इस पे आप कमेंट शॉर्ट कीजिएगा प्लीज, मैंने ब्रेक पे जाना. देखिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ क्या टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर का मतलब क्या है? अनहैप्पीनेस, कंसिस्टेंट अनहैप्पीनेस के आपका रूल नहीं चला, ये चाहे. द क्वेश्चन इज, लेट्स नॉट ऑल्सो, अगर आपने बात करना है, लेट्स बी फेयर, लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल डिस्कम्फर्ट. ये शोर नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है उनका ज्यादा है ना. हिलाली साहब, नो वन वांट्स टू बी एक्साइटेड, नो वन. आपने सिकंदर मिर्जा से लेके आप अपनी हिस्ट्री तो देखें जनाब.
اسکندر مرزا ایگزائل, آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو باقی ہے آپ کے جو لیڈرز ہیں, آپ نے ان کا کیا حل کیا؟ نواز شریف کو ایگزائل میں ڈال دیا, آپ نے شہباز کو ایگزائل میں ڈال دیا. نجم ثاقب صاحب, آپ اپنا شارٹ کمنٹ یہاں پہ دے دیجیے, ٹائی بریک کریں کہ خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ہے, وہ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے, نواز شریف صاحب باہر بیٹھے تھے, وہ فزیکلی کمفرٹیبل. صرف ایک فکرہ بتاؤں گا, مجھے یاد آیا رامین, مجھے یاد آیا کہ جب خان جانے لگا تھا نا, اس کی حکومت بالکل یعنی ایج پہ تھی, کلف پہ تھی, اور اس کو پتا تھا کہ اس نے چلے جانا ہے. تو جس طرح اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو سچ ثابت ہوئی ہیں, اس کی ایک بات کی طرف اشارہ دلاؤں گا جو اس نے کہا تھا کہ مجھے اس حکومت سے مت نکالیے کیونکہ حکومت سے نکل کے میں زیادہ ڈینجرس ہو جاؤں گا. ویلکم بیک جی. ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اگر یہ کہا جائے کہ مشرق وسطی ایک بار پھر آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. پچھلے دنوں ایران اور امریکہ میں عمان میں مذاکرات ہوئے مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. اب ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ڈیل کرے یا پھر دردناک انجام کے لیے تیار ہو جائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ امریکی صدر نے ایک اور بڑے جنگی بیڑے کو مڈل ایسٹ بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف لمبی جنگ یعنی ہفتوں تک چلنے والی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. تو دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے جارحیت کی تو ایران خطے میں موجودہ امریکہ کی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا. یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیٹرنس بمقابلہ ڈیٹرنس کی خطرناک گیم اگلے فیز میں داخل ہو چکی ہے. اب سوال یہاں پر یہ کہ اگر ایران اور امریکہ معاملات کو سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر لفظی جنگ میں شدت لانے کے مقاصد کیا ہیں؟ حالیہ دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی, جہاں ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ مذاکرات کو موقع دینا چاہتے ہیں مگر اب وہ عسکری تیاری کا پیغام بھی دے رہے ہیں. تو سوال یہ کہ کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے یا اسرائیل کی سیکیورٹی ترجیحات امریکی پالیسی پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ ظفر علی صاحب, ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں آپ سب سے بڑا انفلوئنس کس کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات مذاکرات سے آگے بڑھ کر اب جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ امین, آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہم سب سوچ رہے تھے کہ اسرائیلی کنٹرول آف یو ایس فارن پالیسی کم ہو رہا ہے. ٹرمپ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ امریکہ ہے اینڈ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف دا سپر پاور, مگر لگتا یہ ہے کہ آئی واز رانگ. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ ڈزنٹ وانٹ وار, بالکل امریکہ کو وار نہیں چاہیے. مگر سوچئے آج جمعے کل کیا کہا ٹرمپ نے جی, بقول اخباروں کے ٹرمپ نے کل کہا کوٹ, گورنمنٹ چینج ان ایران از دا بیسٹ آپشن. ارے آپ اس کا مطلب جو نیتن یاہو کہہ رہا تھا, نیتن یاہو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا آئی وانٹ ریجیم چینج, نتھنگ لیس دین ڈو. وائی؟ بیکاز نو اگریمنٹ, کوئی ڈیل, نو اگریمنٹ, کوئی پولیسنگ آف ایرانز نیوکلیئر پروگرام بائی IAEA. یہ چلتا ہے, یہ چلے گا نہیں چلے گا. ہم اپنا آدمی اس ملک کو رن کروانا چاہتے ہیں, اس سے کم میں کسی چیز پہ اگری نہیں کروں گا. اور اگر مجھے زبردستی کی تو ہم اکیلے لڑیں گے ایران کے خلاف, which was very stupid, اس لیے کہ وہ صرف نیوکلیئر بامز کے ساتھ, نیوکلیئر بام سے کوئی جیتتا نہیں ہے, جیت اور ہار نہیں ہوتی ہے. اور اگر نیوکلیئر ویپنز ایکسچینج ہو تو اٹس اسٹوپڈ. مگر حد دیکھیے, اس حد تک وہ آ گیا تھا اور میرے خیال میں یہ ٹرمپ ڈر گیا. کیوں کہنے لگا؟ پہلے تو امریکن پیپل پبلک ڈونٹ وانٹ دا وار, کانگریس تو کہہ رہی ہے ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے وار ڈکلیئر کرنے کے لیے وداؤٹ اس. اور اب تم کہہ رہے ہو گورنمنٹ چینج ان ایران از دا بیسٹ آپشن. یہ تو اٹ از دا سی چینج. میں کہتا ہوں اٹس اے ورلڈ چینجنگ ایونٹ, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ چینج ایران میں ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے, بوٹس آن دا گراؤنڈ, United States troops and Israeli forces on the ground in Iran. اور میں impossible to believe کہ روس اور چین کچھ نہیں کرے گی, impossible کہ believe کہ regional countries بھی چپ ہوں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو جیرلڈ آر فورڈ ایک سب سے بڑا ان کا کیریئر سپورٹنگ ابراہیم لنکن, the carrier which is already there, اس سے زیادہ تو وہ کچھ اور کر نہیں سکتے. اور کیا کر سکتے ہیں امریکہ؟
تو میرے خیال میں ویری سیریس ڈیولپمنٹ میں، اور ہمیں بھی بڑی کیئرفلی ہمیں ہمارا رسپانس ٹو دیز ڈیولپمنٹس سوچنا پڑے گا. اور یہ تو پکا ہو گیا ہے، جو اسرائیل چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، اور امریکہ دا سپر پاور از اگین پروونگ ٹو بی این اپینڈیج آف اسرائیل، ایک اسرائیل کا ایک ٹکڑا. ٹھیک ہے میر صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی زبان بول رہا ہے یو ایس اے، کیونکہ یو ایس اے مذاکرات کی بات کرتا ہے، پھر نتنیاہو ملتے ہیں ان سے آ کے اور پھر وہ جنگ پر آ جاتا ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. جب جیروسلم کو انہوں نے انیکس کر لیا تھا، حالانکہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، اس کو ریکگنائز کر لیا تھا جیروسلم کو، اینڈ وہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ امریکن پالیسی کیا ہے. دیکھیں جو ٹرمپ اس وقت کر رہا ہے، آپ اس کو بڑا مائکروسکوپ کے نیچے آپ گیج کریں. نمبر 1، یہ ایران سے نہیں لڑ رہا ابھی. اچھا. یہ چائنا پہ پریشر ڈال رہا ہے. یہ چائنا پہ پریشر ڈال رہا ہے. رشیا چپ ہے بالکل، کیونکہ رشیا بالکل نہیں بات کر رہا، حالانکہ ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس کا ایران کا، بات نہیں کر رہا. وہ بیکاز بات نہیں کر رہا کیونکہ تھوڑا سا وہ انکلائنڈ ہے ٹورڈز اسرائیل. چائنا اس نے اپنی سرویلنس جو اس کے شپس ہیں، ایک شپ انہوں نے گلف آف عمان میں اسٹیشن کر دیا ہے جی. اور وہ ٹیکنالوجی جو انہوں نے ہمیں بھی دی تھی، وہی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے کہ اگر امریکن کوئی ایڈونچر کرتے ہیں وہ ایرانینز کو پہلے بتا دیں گے. دیٹ از ان دی ایونٹ آف اے کانفلکٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنا نے وہاں بھیج دیا اپنا. اب یہ امریکہ اس پہ کیا ریٹیلیٹ کرے گا؟ کیونکہ اگر امریکہ لیٹس سے ہائپوتھیٹکلی، آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ کم ٹو دیٹ، لیکن اگر وہ ایک وار کے اندر جاتا ہے تو اس کی ساری سیکرٹس تو چائنا بتا دے گا اس کو، ایران کو، پھر کیا ہوگا؟ سو یہ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو چیز ہے، ایک اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ واٹ ول ایونچولی بی چائناز رول ان دس کانفلکٹ. 1 2 دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کل آپ نے CNN دیکھا تو اس کے اندر امان پور نے کم از کم کو 1.5 گھنٹہ وہ رضا کے ساتھ لگا رہا. اچھا. اس کا جو بیٹا ہے، اور جو بیٹا ہے اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں گا، میں اسرائیل کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا چاہتا ہوں، اسرائیل کے ساتھ بڑی پروگریس ہوگی. اور یہ جو ملا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ہارڈ لائنر ہے، میں اس کو نہیں چاہتا کہ وہ ہو. کہتا ہے ایران کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں جو کہ ایک سافٹ اپروچ رکھتے ہیں. اس نے 1-2 نام بھی لیے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے جو ابھی بات ہوئی ہے رجیم چینج کی، اس نے بھی کہا کہ یہ رجیم چینج از امیمنٹ. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ میں کل آ کے پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، یہ ہوگا whether you want monarchy or not. پرائم منسٹر اور جو پریزیڈنٹ جو مرضی بنا دیں، اگر ان کو مونارکی چاہیے I am there, if not I want the best of Iran. So that was his statement. And this statement resounds what Donald Trump is talking about. So basically they are on the same page. Now when they are on the same page, یہ جو ہم نے یہ piece of board بنایا ہوا PIECE not PACE، یہ جو piece of board ہے، مجھے بتائیں اس کی اوقات کیا ہے؟ بندے ڈیلی مر رہے ہیں. جی جی بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بورڈ آف پیس ہے. واٹ پیس؟ آپ ڈیلی انسان مار رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی ہاں جی میں ڈائریکٹر ہوں تو میں فلانا ہوں تو یہ ہوں. بندے ماری جا رہے ہیں، منصب مل گئے لیکن رول کوئی رول نہیں ہے. سو یہ ایک کیٹ اینڈ ماؤس کی گیم ہو رہی ہے. اس کو میں کہتا ہوں لل بفور دا اسٹارم. اف امریکہ ڈزنٹ گیٹ ٹو گرپس، جس طرح بھی ہلالی صاحب نے بات کیا، وہ سیکنڈ شپ آ گیا وہاں. اب مجھے بتاؤ ٹو موو اے شپ you're talking millions of dollars. Yes. Just to reposition them. Absolutely. Millions of dollars. So what will happen? Is there an imminent attack on Iran? Possibility. Okay. Probability. But سوال اٹھے گا رامین، سوال جو میجر اٹھے گا، جی سر آپ کدھر ہیں؟ Where are you? پاکستان. Where are you? ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن اس وقت. چلیں نجم ثاقب صاحب، آپ یہ کشیدگی کیا جنگ کی طرف بڑھتی دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کی آپشن ابھی بھی باقی ہے؟ اگر آپ کچھ دیر پہلے کا دیکھیں تو B-2 بامبرز ہی کافی تھے ایران کو سبق سکھانے کے لیے، ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، اور ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو بقول ٹرمپ صاحب کے تباہ کرنے کے لیے.
یہ جو ابراہم لنکن کا آیا اور اس کے بعد اب جیرلڈ فورڈ کا ارماڈا آ رہا ہے, یہ جو جنگی جہازوں سے بھر کے کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں اس کو سمجھتا, یعنی آپ کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. اچھا, امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کے میسائل پروگرام پہ بات کرے, ان کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کرے, ادھر رجیم چینج ہو, ادھر کے ہیومن رائٹس کی بات ہو, اور ایران سوائے نیوکلیئر کے کسی اور بات پہ بات نہیں کر رہا. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہے. لیکن آج صبح جو مجھے ایک خبر ملی اس سے مجھے پتہ لگا کہ صرف ایران میں نہیں, پاکستان میں نہیں, اس علاقے میں نہیں, بیجنگ میں باقاعدہ طور پہ اس کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ, زیادہ تر چانسز ہیں کہ امریکہ حملہ کر دے گا. اس کا ثبوت میں یہ پیش کروں گا جو مجھے صبح سویرے کو 4:30 بجے خبر ملی کہ YLC-8B نام کا ایک ریڈار ہے. اچھا, جو کہ چائنا نے آلریڈی ایران کو دے دیا ہے اور سب کے سامنے دیا ہے, چھپ کے نہیں دیا, جو کہ 500 کلومیٹر تک بتا سکتا ہے کہ کوئی اگر جیٹ آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے انٹرسیپٹ کرنا ہے آپ نے. یہاں پہ مجھے لگا کہ جو خطرے کی گھنٹی بجائی, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل بجاتے چلے جا رہے ہیں. ابراہم لنکن کے بعد جیرالڈ فورڈ بھی آ گیا, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ باقی بھی کئی صدور کے نام پہ یہ ارماڈاز ہوں, وہ بھی آ جائیں. ویلکم بیک جی. یہ فیکٹ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کا کرکٹ ٹاکرا محض ایک میچ نہیں ہوتا, بلکہ اعصاب اور حکمت عملی اور تاریخ کا ایک امتحان ہوتا ہے. اگر یہ ٹاکرا T20 ورلڈ کپ میں ہو تو یہ مقابلہ ورلڈ کپ کے پوائنٹ سے زیادہ نیشنل پریسٹیج کا معاملہ بن جاتا ہے. کل ہونے والے میچ کی خاص بات یہ جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے جا رہا ہے 15 فروری کو. اس بار پاکستان روایتی فاسٹ بولنگ کے بجائے ایک مضبوط اسپن اٹیک اور ویریشن پر مبنی کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہا ہے. اب سوال یہاں پر یہ کہ کیا یہ اسٹریٹجک شفٹ بھارت کی مضبوط بیٹنگ لائن کے خلاف ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتا ہے؟ انڈین ٹیم کی سب سے بڑی طاقت اس کی ٹاپ آرڈر اسٹیبلٹی اور پاور ہٹنگ ہے, مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مڈل اوورز میں اسپن کے خلاف ان کی اسٹرائک روٹیشن کبھی کبھی سست پڑ جاتی ہے. تو یہاں پر سوال یہ کہ کیا پاکستان اپنے اسپنرز کے ذریعے اسی فیس کو ٹارگٹ کرے گا, اور پاکستان کو پاور پلے میں اٹیکنگ فیلڈ سیٹنگ کرنی چاہیے, یا پھر کنٹرولڈ اپروچ سے بھارتی بیٹرز کو رسک لینے پر مجبور کرنا چاہیے؟ کل کے میچ میں پاکستان کا گیم پلان کیا ہوگا, اسی پر بات کر لیں گے. پی جے میر صاحب, سب سے پہلے تو پاکستان کا کمبینیشن پہ بات ہو رہی ہے کہ شوڈ وی گو ود دا سیم کمبینیشن, کیونکہ دونوں میچز پاکستان نے جیتے اسی ٹیم کمبینیشن کے ساتھ, فلاز اپنی جگہ, بٹ ڈو یو تھنک کہ وننگ کمبینیشن شوڈ گو اہیڈ؟ اٹ آلویز ڈز یوزلی, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فائن ٹیون کر دیتے ہیں, کسی کو بٹھا دیتے ہیں باہر, بٹ دیٹ از اے ریئرٹی. ہمیشہ ایک وننگ ٹیم کے ساتھ. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وننگ ٹیم کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہے کہ واٹ کائنڈ آف اے وکٹ از دیر. آپ نے وکٹ کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اب آپ کہتی ہیں ٹیم اسٹریٹجی اینڈ آل, ٹیم اسٹریٹجی بنے گی کل جو آپ, یا آج شام کو جب یہ جائیں گے وکٹ دیکھیں کہ کل یہ کون سی ان کو وکٹ مل رہی ہے, اینڈ اکارڈنگلی اس پہ ایک شام کو ٹیم ڈسکشن ہوگی, اور پھر اس کے تحت آپ لڑکوں کو سلیکٹ کریں گے جو بنائیں گے. لیکن میری جو ٹیم اسٹریٹجی ہوگی, آئی ول کیپ دا پاکستان ٹیم totally away from the media. Okay. They will not have any contact with the media at all. کیونکہ یاد رکھنا ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ پلے کرے گا سائیکولوجیکلی, اور وہ کر رہے ہیں عثمان طارق پہ خاص طور پہ. ہاں جی, وہ کرتا ہے. سو بیسکلی ایک تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے, لیو پالیٹکس آؤٹ آف دا گیم. میں پاکستانی پلیئرس کی بات کر رہا ہوں. جو مرضی وہ کریں, جو مرضی کریں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کا رویہ کیا ہوگا. ایز اکارڈنگ ٹو کپیل دیو کے ہاتھ میں لانا ان کی آپشن ہے, ان کی مرضی ہے. یو نو دیٹس اے شیمفل تھنگ ٹو سے اینی وے, بٹ ہیونگ سیڈ سو, کیا یہ ملائیں گے نہیں ملائیں گے, دیٹ اگین ریمینس ٹو بی سین. آل آف اے سڈن اگر یہ ایک ٹوسٹ آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے ان کو بھی گالیاں پڑیں گی, کیونکہ ہندوستان میں کئی جگہ کہا جا رہا ہے نہیں کھیلنا چاہیے ہندوستان کو, ہمیں بھی کہا جا رہا ہے نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن پاکستان نے کرکٹ کو آگے رکھا ہے, سیاست کو نہیں رکھا, اور یہ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بیکاز ایک تو ہم لکی ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم یہ بھی کرکٹ کھیلتے رہے, ان کو پتہ ہے, ان کو بھی شوق ہے, سو ہی انڈرسٹینڈز دا گیم اے بٹ. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ ٹو سے. لیکن یہاں جو
कोई भी स्ट्रैटेजी है, देखो बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनती हैं, वो स्ट्रैटेजीज बनती हैं टेस्ट मैच के अंदर। हाँ, जो आपके वनडेज होते हैं ना, उसके अंदर एक लिमिटेड स्ट्रैटेजी होती है और लेकिन T20 के अंदर इट्स बैकअप, इट्स ऑलवेज अ बैकअप के। और इंडिया के अंदर जब आप कंपेयर करेंगे एप्पल टू एप्पल, इंडिया का बैकअप बेहतर है पाकिस्तान के एप्पल से। सही बात है। सो उस लिहाज को हमने देखना है कि हम लड़कों को क्या कहेंगे। हाँ भाई बाबर, तुम बाबर को तो नंबर 3 पे खिलाओ ना यार, खुदा के लिए। हाँ, ये अच्छी आपने उसको नंबर 3 पे खिलाओ, उसको 4 पे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करो, उसको 3 पे खिलाओ। वो अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है। और याद रखो क्योंकि जब पांड्या और ये दूसरा हार्दिक, ये जो लड़का है, क्या नाम है इसका, दूसरा जो बॉलर है, जब ये बॉलिंग गुमराह, ये जब करेंगे ना, ये गुमराह नहीं होंगे। अच्छा, ये बुमराह रहेगा। और अगर आप दोनों की बॉलिंग देखो, ये विकेट टू विकेट गेन करते हैं। क्यों करते हैं? इन दोनों के हाई आर्म एक्शन है, ये राइट राउंड आर्म एक्शन नहीं है, हाई आर्म एक्शन है। और वो इस तरह खिलाते हैं कि वो आपके बल्ले को हिट करता है जाके। अच्छा। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ बाबर विल बी अ फैंटास्टिक प्लेयर टू काउंटर इट। तो उसको नंबर 3 पे रखो। ठीक है। वो कहा जा रहा था ना कि जी अगर जल्दी ओपनर आउट हो गया, नो डजंट मैटर। मोमेंटम की बात हो रही थी ना, मोमेंटम बरकरार नहीं, मोमेंटम जो भी जाएगा उसने मोमेंटम को मेंटेन रखना है। दैट इज व्हाट योर स्ट्रेटजी। ठीक है। नजमू साकिब साहब, ये एक्शन की बात हो रही है, पाकिस्तान का स्पिन अटैक और इंडियन स्पिन अटैक का कंपैरिजन, उस्मान तारिक साहब के एक्शन पे बहुत बात हो रही है। इंडिया वाले घबरा चुके हैं कि जी हमने इनको डील कैसे करना है, और उस पर तो ये तक बात हो रही है, मैं इंडियन मीडिया सुन रही थी, उसमें क्रिकेटर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो ये कह रहे थे कि जो बैटर है उसको जब पॉज लेना उस्मान तारिक, तो बैटर को रुक जाना चाहिए वहां पे, उसको छोड़ देना चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो नजर ही नहीं आया, आई एम कंफ्यूज नाउ। ये उनकी स्ट्रैटेजी है उस्मान तारिक को लेकर। देखिए, उस्मान तारिक टूर्नामेंट में खेल रहा है और वो खेलेगा। बातें कर ले जितनी मर्जी आपने करनी है, आप उससे खौफजदा इसलिए कि आपने उसको कभी खेला नहीं है, वरना वो जो यहाँ पे आके रुकता है, हाँ। तो बैट्समैन जो है उसका तो मसला ये होता है कि उसको पता लगे ये ऐसे है, हाँ। या ऐसे है या ऐसे है, तो वो तो बताता है। ये तो बहुत आसान है, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं लोग। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है ना, इसमें इंडिया की बात करूंगा कि इनके पास कोहली नहीं है इस दफा। हाँ। अगर आपको ब्रिज टाउन में वो फाइनल याद हो जिसमें उसने 70 किए थे, जी जी, कोहली के बगैर ये हो रहा है, और बड़े अरसे के बाद कोहली के बगैर हो रहा है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि तिलक वर्मा है या हार्दिक पांड्या है, ऊपर की 4 विकेटें गिरती हैं फटाफट, और उसके बाद कोई संभाल के ले जाएगा और 80-90 जो है वो जल्दी से कर देगा। ऊपर की 4 विकेट गिराएगा कौन? पाकिस्तान का कौन सा बॉलर आप समझते हैं इतना काबिल, इस कैपेबिलिटी का मालिक है? किससे उम्मीद है आपको? हमारा तो अबरार ही काफी नहीं है यार। आप उसकी बॉलिंग तो देखें, किसी को समझ आ रही है? हमारे पास तो मोहम्मद नवाज है, और जिस दिन मोहम्मद नवाज चल गया, मैं कहता हूं जी 4-5 कोहली को ले आए आप। अच्छा। वो तो चलने की बात है, और हमारे पास इतनी ऑप्शन है कि बड़ा मसला है। अच्छा, जो बात मेरे दोस्त ने की लाहौर से, डॉक्टर हामिद निसार ने, उसने कहा यार देखो, इंडिया की भी तो बड़ी मजबूत टीम है ना, पाकिस्तान भी चाहता है कि जीते, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल चाहता है पाकिस्तान जीते, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो कल का है कि जी कल बारिश हो जाएगी तो यार 1-1 पॉइंट ले लेते हैं, क्या हर्ज है, तो बारिश की दुआ जो है ना वो कर लेते हैं। तो मैंने कहा ना, ये क्या बात हुई, हम चाहते हैं, हम इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन में हैं। नॉर्मली ये होता है कि टूर्नामेंट में पहला मैच ही पाकिस्तान इंडिया का होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान हार जाता है, पहले ही प्रेशर में आ जाता है। इस वक्त हमारे 4 पॉइंट्स हैं, और आगे नमीबिया का एक मैच है जो हमने ऐसे करके जीत लेना है, लिहाजा हमारी पोजीशन सेफ है, सुपर 8 में हम जा रहे हैं। अल्लाह करे बारिश ना हो, अल्लाह करे कि हमारे स्पिनर्स चलें, और अल्लाह करे कि उस्मान खान को ना निकालें, क्योंकि ऊपर की 3-4 विकेटें गिरी तो वो आपके 50 कर देगा। बाबर को तीसरे नंबर पे खिलाएं, मीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर साहबजादा फरहान ने और साइम ने एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी है, 80 रन हो गए हैं 10 रन की एवरेज से, तो उसके बाद बाबर का आना बनता नहीं है। उसको फिर आप जरा नीचे रखें, किसी नवाज को, फहीम अशरफ को भेजें, बड़ा कड़ाकेदार मैच होने वाला है। ठीक है। जफर लारी साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? खासतौर से ये बात भी हो रही है कि उस्मान खान जो कि पिछले दोनों मैचेस में नहीं चले, विकेट कीपर हैं वो, लेकिन 0 रन बना सके, उनकी जगह ख्वाजा नाफे को लेकर आए, साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराएं, ये बात हो रही है। डू यू एग्री विद दैट, या फिर सेम कॉम्बिनेशन रखना चाहिए?
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 1 to 5 جو ہیں پلیئرز ان کو تو کہنا چاہیے کہ یو پلے گڈ کرکٹ, یو پلے فاسٹ کرکٹ اینڈ گڈ کرکٹ. یہ آخر یہ گلی ڈنڈا ہوتا ہے, یہ T20 اتنے میچ ہوتے, اتنے رنز, اتنے اوورز ہوتے ہیں, یو گاٹ ٹو اسٹارٹ سلاگنگ. تو اچھا, مگر یو آر دا اسکلڈ بیٹسمین, یو آر دا بیٹسمین کوٹا. اس کے بعد میرے خیال میں سنا ہے 6, 7, 8 جو ہوتے ہیں, یا 6, 7, 8 یا 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 کو 24 گیند ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے بقول ایکسپیرینس پلیئرز. 6 اس لیے کہ 24 بالز میں انہوں نے کوشش کرنا ہے ہر بال کو لگائیں, چوکا ساتا جو بھی ہے, 24 بال ان کے لیے ریزرو ہونا چاہیے. سو فرسٹ 5 پلے ویل, the 6, 7, 8 are hitters, sluggers, اور اس کے بعد تو it doesn't really matter. اور میرا اپنا خیال ہے کہ each player as soon as he starts بیٹنگ ہونے کے پہلے سمجھیے اس کے نام کے پیچھے لکھا ہوا ہے 10 رنز. اس لیے کہ اگر وہ فیلڈنگ ٹھیک کرے تو اور 10 رن بچا دیں, 10 رن بچانا مانے آپ نے 10 رن بنائے ہیں, خود بنائے ہیں نا. اگر آپ نے صفر بھی بنائے, اگر 10 رن آپ بچاتے ہیں so you have made 10 runs. So then on top of that, اگر آپ کا اننگز بھی اچھا ہو, so you then have a very good day. تو میرے خیال میں you should start playing with 10 runs to your credit as soon as you start batting. اتنے رنز آپ نے گڈ فیلڈنگ سے بچانا ہے. اور پہلے 5 لوگوں کا کام جو ہے, ان کا کام everybody knows what's their thing, اور 6, 7, 8 کو بس چوکے پہ 24 بال ان کے پاس رہنے چاہیے. This would be my strategy. ٹھیک ہے ناظرین, یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.